السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل اور کتاب کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، کہ جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 12، پیج نمبر 123 پر ہم پہنچ گئے ہیں، اور ہم اس مضمون میں ہم یہاں پہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو نام ہیں، ان کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ جان رہے ہیں۔ آئیے اس پارٹ میں ہم آغاز کر رہے ہیں، جو پڑھنے کا وہ ہے بی بی کا نام ہے الرازیہ۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے آفرید گار ہستی پر ایمان کا عظیم ترین درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس کی حکیمانہ تدبیر و تقدیر پر راضی و خوشنود ہو۔ اس ذلت نے اپنے بندے کے لیے جو کچھ مقدر کیا ہے وہ اس پر راضی ہو۔ ان تمام بزرگواریوں کی علامات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ ساز زندگی میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ وہ ہستی تھیں کہ آپ سلام اللہ علیہا نے زندگی کے تمام نشیب و فراز، جن کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ تقدیر تھی، انہیں خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ اے قاری عزیز، یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آغاز سے لے کر انجام تک جاں گداز مصائب و آلام سے بھرپور ہے۔ پیج 124۔ یہ مصائب آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک آپ پر بادل کی طرح برستے رہے۔ اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کی قسمت میں خوف و حرمان، فقر و احزان، ہموم و غموم اور شدائد و آلام میں سے جو کچھ لکھ دیا تھا، آپ ان پر راضی تھیں، اور آپ سلام اللہ علیہ اس آیت کی مصداق ٹھہریں۔ آیت سورہ فجر آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک۔ ترجمہ کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ اللہ کی نعمات و جزاؤں پر راضی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا تھا، آپ سلام اللہ علیہ اس پر راضی تھیں۔ آپ نے اپنی دنیاوی لمحات حیات کے ہر لمحے میں اس کی رضائیں تلاش کیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان پر راضی و خوشنود ہو گیا۔ اب اگلا نام ہے المرضیہ۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بندگان شائستہ و آراستہ کے درجات بارگاہ خداوندی میں بلند و بالا ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت و منزلت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عدالت و پائیداری کی بنا پر پسندیدہ ہوں۔ ان تمام کامیاب و کامران بندگان میں سے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے زیادہ عظمت و رفعت کی بلندیاں حاصل کی۔ آپ کو ہی اس کی بارگاہ سے حسن رضا کا گراں قدر حصہ ملا۔ وہ اپنی اطاعت و بزرگی، اپنے زہد و انفاق اور صبر و استقامت کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک مرضیہ تھیں۔ حافظ عسقلانی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کی، ترجمہ انورٹڈ کاما اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار تیری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے شکریہ میں سجدہ کریں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سن کر میں نے سجدہ کیا، اور یہ حوالہ ہے بریکٹ میں لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 125 پہ۔ لکھا ہے اس طرح ذہبی نے بھی حدیث نقل کی ہے کہ جناب سیدہ کی ولادت کے بعد جناب جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی اس نوزائیدہ دختر پر سلام بھیجتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے میزان الاعتدال، ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم آگئے ہیں پیج 125 پہ اور پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگلے نام کی ہیڈنگ ہے المحدثہ۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سب چیزوں سے قبل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملائکہ پیغمبران گرامی کے علاوہ کسی اور سے گفتگو کرتے ہیں
سوالیہ نشان۔ کیا پیغمبران گرامی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کیا پیغمبروں علیہ السلام کے علاوہ باقی انسانی مخلوق فرشتوں کی آواز بن سکتی ہے؟ اور یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ آئیے ان سوالات کے جوابات قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں۔ تو سامعین اب یہاں پر یہ پوائنٹ وائز لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ کل جو میں بھی دیکھ رہی ہوں یہ کل 4 پوائنٹ ہیں۔ آئیے پہلا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 42، ترجمہ۔ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ و پاکیزہ بنایا ہے اور تمام عالمین کی عورتوں پر تجھے برتری دی ہے۔ اے مریم، اپنے پروردگار کے فرمان کی اطاعت کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلا پوائنٹ ہے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا۔ ترجمہ یہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک۔ یہ آیات ہیں جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھنے جا رہی ہوں کہ انورٹڈ کاما سٹارٹ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھیں، پس ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، بس وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے کہا میں تو آپ کے پروردگار کا پیغام رساں ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ کلوز۔ اب ہم چلے جا رہے ہیں پیج نمبر 125 کی طرف۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس آیت قرآنی میں روحنا سے مراد جناب جبرائیل علیہ السلام ہے اور ایک خوبصورت انسان کی شکل میں جناب مریم کے سامنے آئے تھے، جو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں جناب مریم کے سامنے آئے تھے اور ان سے گفتگو کی تھی۔ یہ ہم نے پڑھا ترجمہ سورہ مریم کی آیت 20 کا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آ گئے ہیں، اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 3، لکھا ہے فرمان پروردگار ہے، اور یہ جو فرمان ہے یہ سورہ ہود آیت نمبر 71 سے لے کے 73 تک ہے۔ ترجمہ ہے انورٹڈ کاما سٹارٹ۔ وہ بولی ہائے میری شامت، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا؟ سوالیہ نشان، جبکہ میں بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔ یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ سوالیہ نشان، تم اہل بیت علیہم السلام پر تم اہل بیت پر اللہ کی برکات ہیں۔ اچھا، تم اہل بیت پہ اللہ کی برکات ہیں، یقیناً اللہ قابل ستائش بڑی شان والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ آیات بتاتی ہیں کہ ملائکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے انہیں بیٹے کی ولادت کی بشارت دی۔ حضرت سارہ نے ان ملائکہ کو مہمان سمجھا تھا، آپ نے ان کے لیے غذا بنائی اور ان سے گفتگو کی، فرشتوں نے بھی ان سے گفتگو کی۔ اچھا، اب آگے ہم چوتھے پوائنٹ پہ آگے ہیں۔ لکھا ہے ایک اور مقام پر فرمایا، یہاں پر سورہ قصص کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ انورٹڈ کاما سٹارٹ۔ لکھا ہے ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، جب آپ علیہ السلام کو اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دیجئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے سامعین کہ بعض مفسرین نے اوہینا کا معنی الہمنا کیا ہے، یعنی ہم نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انہیں اس بشارت کی آواز دی تھی کہ وہ اس طرح کریں۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ علامہ مناوی میم نون الف واو چھوٹی نے شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 میں محدث قرطبی سے حدیث کی ہے۔ اس نے کہا کہ محدثون میں دال مفتوح ہے اور اس میں مفعول ہے، اس کی واحد محدث ہے، یعنی جسے الہام ہوتا ہو۔ الہام کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کے ساتھ راہ ثواب کو اختیار کرے۔ یہ ثواب جو ہے وہ صاد واو الف بے سے ہے، ثواب کو اختیار کرے۔ ایسے خاصان خدا کے قلوب میں اللہ کی طرف سے الہام یا مکاشفہ میم پہ پیش ہے، کاف الف میم کاف الف شین فے ہے، یا یہ مکاشفہ بھی ہو سکتا ہے، نقطے 3 ہیں اور مجھے شوشہ بھی ایک ہی نظر آیا تو یہ مکاشفہ ہوا۔ میں پھر پڑھتی ہوں، میم پہ پیش ہے، میم کاف الف سے فے ہے یا شین فے ہے، کی صورت میں کوئی بات آئے جو صحیح و درست ہو، یعنی اسے عالم ملکوت سے الہام ہوتا ہو یا اس کے نبی
نہ ہونے کی صورت میں ملائکہ گفتگو کرتے ہوں۔ یہ وہ عزت و کرامات ہیں جو اللہ اپنے صالح بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کے منازل میں یہ عظیم منزلت ہے۔ اب سامعین ہم پیج 127 پہ آ گئے ہیں اور اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے خاتون جنت کی منزلت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے آپ کے حضور عرض ہے کہ ان مقدمات کے بیان کے بعد خاتون جنت کے مقام و منزلت کی فضا سے ہر قسم کے شکوک و شبہات کے سیاہ بادل چھٹ گئے ہوں گے، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خاتون جنت محدثات تھیں، میم ہے دال سے ہے محدثات تھیں، کیونکہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا مقام ارجمند نہ جناب مریم مادر عیسیٰ یا جناب سارہ یا مادر موسیٰ سے کم تھا۔ یہ تمام خواتین ایمان نبیہ نہیں تھیں اور نہ شہزادی جنت نبیہ تھیں۔ نون بے یہ ہے۔ علامہ محدث کبیر شیخ صدوق رحمہ اللہ علیہ نے جناب زید بن علی سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ملائکہ ان پر نازل ہوتے اور ان سے اس طرح گفتگو کرتے تھے جس طرح حضرت مریم سے فرشتے گفتگو کرتے تھے اور انہیں ندا دیتے تھے اور باتیں کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ زہرا کو ندا دیتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ وہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلی عربی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے فاطمہ، اللہ نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور آپ کو تمام عالمین میں برتری عطا کی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے علل الشرائع، صفحہ نمبر 182، باب نمبر 146 اور جلد نمبر 1، اور یہاں پہ یہ حوالہ ختم ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا، بے سواد یہ رے، ابو بصیر سے فرمایا کہ ترجمہ، اے عبد خدا، ہمارے پاس مصحف فاطمہ موجود ہے۔ ترجمہ مکمل ہوا یہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ لوگ اس مصحف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس وقت معصوم علیہ السلام نے فرمایا، یہ مصحف زخامت زواد خیلف میم تے، یہ مصحف زخامت میں یعنی زخیم ہونے، زخامت میں قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن اللہ کی قسم قرآن مجید کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے ہماری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو املا کرایا اور وہی فرمائی۔ یہ حوالہ ہے ان بریکٹ میں الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 پر۔ اب ہم پیج نمبر 128 پہ آ گئے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں چند ایک باتیں ہیں جو لائق بحث و تحقیق ہیں کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ کہ اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ اس کا حجم قرآن مجید سے بہت زیادہ ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی ایک معروف و مشہور کتاب ہے جسے تمام مسلمان اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہر زمانے اور ہر جگہ اس کا حجم، اس کی صورتیں، اس کی آیات یہی رہی ہیں جو اب موجود ہیں۔ معصوم علیہ السلام نے قرآن مجید کو میم قاف یہ الف سین اور میزان بنایا، اسی پر مصحف فاطمہ زہرا کو قیاس کیا کہ اس کا حجم اور مقدار کس قدر ہے۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، کس قدر ہے۔ آگے لکھا ہے اس اندازے کے ساتھ اگر قرآن متوسط قسم کے حروف و صفحات کے ساتھ 500 صفحات میں چھپے تو مصحف فاطمہ 1500 صفحات میں چھپے گا، یعنی یہ قرآن کی ضخامت کا 3 گنا ہے۔ معصوم علیہ السلام کے اس فرمان کے جس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ جو قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے ناقص ہے اور مصحف فاطمہ زہرا مکمل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف ایک اور قرآن نازل کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا دعویٰ کرے تو یہ امر 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یہ امر دال واو ہے الف لام اور یہ جیم چہ والی الف ہے سے خالی نہیں ہے۔ وہ جاہل ہے یا پھر وہ جھوٹا ہے اور افترا پرداز دشمن ہے۔ رہی بات کلمہ مصحف کی، اگرچہ ہمارے زمانے میں یہ اسم قرآن مجید کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا لغوی معنی کتاب ہے اور یہ کتاب کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ علامہ رازی نے مختار الصحاحہ، یہ جو مختار الصحاحہ ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، میم خے تے الف رے الف لام سواد ہے الف اور پھر ہے، اس میں لکھا ہے کہ مصحت میم پہ پیش ہے سواد ہے دے، مصحت کی میم مضموم ہے اور مکسور ہے لیکن اصل ضمہ ہے،
زواد میم میں اصل ضمہ ہے، کیونکہ یہ صحف، اب یہ ورڈ جو سواد ہے فے ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، تو لکھا ہے کہ کیونکہ یہ صحف سے ماخوذ ہے کہ اس میں صفحات جمع کیے گئے ہیں۔ آگے لکھا ہے المنجد میں الف لام میم نون جے میں والمصحف کی جمع مصاحف ہے جو صفحات کو جامع ہوتا ہے، یعنی 2 جلدوں کے درمیان صفحات۔ آگے لکھا ہے صراح اللغت میں ہے، صاد ر الف ہے اور الف لام غین تیل، صراح اللغت میں ہے کہ مصحف کی میم کسرہ اور دمہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ میں بتاتی چلوں سامعین کہ کسرہ کا مطلب عربی میں بولا جاتا ہے اور اردو میں اس کو ہم زیر کہتے ہیں، اور ضمہ جو ہے وہ عربی میں کی حرکات میں شامل آتا ہے، حرکات قصیرہ، اور ضمہ کا مطلب ہے جو کہ حرف ہم جس کو اردو میں پیش کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ پڑھتی ہوں کہ مصحف کی میم کسرہ اور ضمہ کے ساتھ ہے، جس کا معنی کتابچہ ہے۔ فران ہوی، فراہوی، فیر الف نون ہے واو چھوٹی ہے نے مصحف کی وضاحت میں کہا ہے کہ کچھ عرب بعض حروف کو ثقیل سمجھتے ہیں، اس لیے ضمہ کی جگہ کسرہ لگا دیتے ہیں۔ اسی دلیل کی بنا پر مصحف کو مصحف میم مکسورہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مصحف کو اصحف سے لیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جو کچھ جامع صفات ہو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مصباح المیز میں، میزان تھا شاید یہ لیکن یہاں پہ مصباح المیز ہی لکھا ہے بس، میں ہے کہ صحیفہ چمڑے یا کاغذ کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے کہ جس پر لکھا جا سکے۔ اس کی جمع اب یہ عربی کا ہے، سواد پہ پیش ہے اور پھر ہے پہ واو ہے اور پھر فے پہ تنوین ہے، یعنی 2 پیش ہیں الٹے والے، تو صحفن ہے، اور اس کا حرف سواد اور ہے مضموم ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اس کی جمع صحائف بھی آتی ہے، مصحف مصحف سے زیادہ مشہور ہے۔ اب آئیے ہم آگے، ظاہر ہے یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مجھے، لیکن آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو یہ آسان لگ رہا ہوگا۔ ہم پیج 129 پہ آگے لکھا ہے اقرب الموارد میں ہے۔ اب یہ جو اقرب الموارد میں ہے وہ میں پڑھنے جا رہی ہوں کہ مصحف اس میں مفعول ہے، اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صفحات 2 جلدوں کے اندر ہوتے ہیں۔ مصحف میم کے ضمہ اور فتح کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اب یہاں پہ فتح کا ورڈ ہے، میں بتا دوں فتح عربی میں کہتے ہیں جبکہ اردو میں اس کو زبر کہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر میں دوبارہ پڑھتی ہوں، مصحف میم کے ضمہ اور ضمہ جو میں نے بتایا تھا پیش ضمہ اور فتح کے ساتھ بھی آتا ہے، جس کی جمع مصاحف ہے۔ یہ مصاحف میم صاد الف ہے فے اور یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، مصاحف ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے لسان العرب میں ہے۔ اب جو لسان العرب میں ہے وہ میں پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ مصحف وہ چیز ہے جس میں 2 جلدوں کے اندر لکھے ہوئے صفات ہوں۔ مصحف کا میم کسرہ، اور کسرہ یاد ہے نا زیر، کسرہ اور فتح یعنی زبر دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ آگے لکھا ہے اے قاری عزیز، آپ نے ابھی مصحف کی بحث پڑھی، اب آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے محدثت اور مصحف فاطمہ کا معنی بتایا ہے۔ لکھا ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 43 میں ہے کہ آپ کے صحابی نے آپ سے مصحف فاطمہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ ایک طویل عرصہ خاموش رہے، پھر فرمایا تم لوگ جو کچھ چاہتے ہو اور جو کچھ نہیں چاہتے پوچھتے ہو۔ پھر لکھا ہے شہزادی جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 75 دن یعنی 75 ڈیز زندہ رہیں، اور آپ سلام اللہ علیہا اس دوران اپنے والد گرامی کے سوگ میں اور ان کے فراق میں بہت زیادہ مغموم رہنے لگی تھیں، اور جب جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو بہت زیادہ تسلی و تشفی دی، آپ سلام اللہ علیہ کے غم نہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم و اندوہ کے خاتمے کے لیے آپ کے سامنے آپ کے والد گرامی کے حالات و واقعات اور ان کی منزلت و رفعت بیان کی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آپ کی شہادت کے بعد ہونے والے واقعات کی بھی خبر دی۔ اچھا، آپ کو یعنی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور اگلا جو آپ ہے اس پہ سواد لگا ہوا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ہونے والے واقعات کی بھی خبر دی۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ ان تمام باتوں کو امیر المومنین
امام علی علیہ السلام نے اپنے پاس لکھ لیا تھا، بس یہی مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حسین بن ابوالعلا ہے سین یہ نون بن ابوالعلا الف بے واو الف لام عین لام الف حمزہ سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مصحف فاطمہ ہرگز ہرگز اس قرآن کی مانند نہیں ہے، مصحف فاطمہ قطعاً قرآن نہیں ہے، اس میں وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہمارے محتاج ہوتے ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس میں ایک تازیانے کا حکم بھی ہے، آدھے تازیانے اور تہائی تازیانے کا حکم بھی ہے، خراش کی دیت بھی ہے۔ اب عربی کا ایک لائن ہے جس میں نیچے لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ مصحف فاطمہ کتاب ہے، اس میں قیامت تک آنے والے حوادث اور واقعات کا ذکر ہے اور قیامت تک آنے والے حکمرانوں کا تذکرہ بھی ہے۔ یہاں پر یہ اگلے ہم پیراگراف کی طرف جا رہے ہیں، لکھا ہے اب باقی بات رہ گئی جملہ کہ اوہا الیہا کی، تو قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہی صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے غیر انبیاء کو بھی وحی کی ہے۔ ان آیات یعنی بینات کا مطالعہ فرمائیں۔ اب ہم جا رہے ہیں پیج نمبر 130 پر۔ اب وہ آیات بتائیں ہیں وہ 6 ہیں، آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ نمبر پہلی ہے، اچھا اس میں یہ جو آیات ہیں یہ ظاہر قرآن کی آیات ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمے وہ میں پڑھتی جاؤں گی اور حوالہ آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ پہلی ہے سورہ فصلت آیت نمبر 12 فے صاد لام آیت نمبر 12، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے دونوں میں 7 آسمان بنائے، ہم نے 2 دنوں میں غلط پڑھ دیا، ہم نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان کی طرف اس کے امر کی وحی کی۔ اگلی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر۔ تیسری آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 12، ترجمہ ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ علیہ السلام کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ وہی واو ہے چھوٹی کر رہا تھا کہ تم ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھو انورٹڈ کاما کلوز۔ چوتھی آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 68، ترجمہ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے۔ پھر 5ویں ہے سورہ قصص آیت نمبر 7، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ وہ انہیں دودھ پلائیں۔ پھر ہے چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جو یہاں لکھا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38، اور اس کے میں ترجمہ لکھا ہے کہ جب ہم نے آپ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اس بات کا الہام کیا جو بات الہام کے ذریعے کی جانا تھی، اور یہاں پہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب لکھا ہے آگے کہ ان آیات سے واضح ہے کہ وہی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ نے حواریین ہے واو الف رے یہ نون حواریین ملائکہ شہد کی مکھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی۔ اب آپ کے لیے یہ مرحلہ سخت نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کی طرف اس طرح وحی فرمائی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی تھی۔ اب اگلا ہم پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے مصحف فاطمہ، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہماری اس بحث کے آخر میں یہ گزارش ہے کہ مصحف فاطمہ ایک بڑی ضخیم کتاب ہے جس میں تمام دینی احکام تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، حتیٰ کہ اس میں اسلامی حدود بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ اس میں جس جرم کی سزا ایک کوڑا ہے اس کا بیان بھی ہے، اگر نصف یا چوتھائی کوڑا سزا ہے اس کی تفصیل بھی موجود ہے، خراش کی سزا بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں آپ کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والے بادشاہوں اور فرما رواؤں کے نام بھی موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں قیامت تک آنے والے تمام حوادث کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 131 پر۔ اس کو پڑھتے ہوئے سامعین میرا دل چاہ رہا ہے کہ جب ہم اس کتاب کو مکمل کریں تو کیوں نہ ہم مصحف فاطمہ کی طرف کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے یہ بات روشن ہے کہ ان تمام علوم کا سرچشمہ علم خداوندی ہے، یہ تمام علوم انہیں اس کی طرف سے حاصل ہوئے، ہر چیز کا علم اسے حاصل ہے، وہ ہر حال میں اپنے بندوں سے آگاہ ہے، اس کا علم پوری کائنات کو محیط
کو محیط ہے۔ اس میں قرآنی آیات نہیں ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور یہ مصحف فاطمہ ہے۔ اب یہ مصحف فاطمہ جو ہے پھر انورٹڈ کاما میں آ گیا، اور آگے حوالہ دیا ہوا ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239، اور بصائر الدرجات صفحہ نمبر 152، اور اس کے بعد بہار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 38، اور حدیث نمبر 70، اور یہاں پہ یہ حوالہ جات مکمل ہوئے۔ آگے لکھا ہے، ہم نے اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض بیمار اذہان بھی موجود ہیں جن کا کام تخریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہیں کچھ ملے نہ ملے اپنی طرف سے گھڑ کر خاندان وحی کے پیروکاروں کو بدنام کرنے کے لیے اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ کبھی قرآن مجید پڑھا ہے اور نہ سمجھا ہے کہ وحی صرف پیغمبران علیہ السلام کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ان کے علاوہ دوسری مخلوق جیسے شہد کی مکھی ہے اس کی طرف بھی وحی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی بات کو صرف اس لیے طول دیا تاکہ ان کی زبان بند رہے اور وہ اللہ کی مخلوق کو فریب نہ دے سکیں۔ ہم ان بداندیشوں کا حساب اللہ پر چھوڑتے ہیں اور انہیں خود سزا وہ دے گا۔ اچھا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے جو ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کو پڑھ رہے ہیں، اس کی تفصیلات کو جان رہے ہیں۔ اگلا لکھا ہے الزہرا، لکھا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور انور کے بارے میں فرمایا کہ آفریدگار ہستی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو مشل کی طرح تخلیق کیا اور اسے اپنے عرش کے ساتھ معلق کر دیا۔ پھر ان کے اسی نور سے 7 آسمان اور 7 زمینیں منور ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ کا اسم گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رکھا گیا۔ اب یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 17۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ نہیں ہے بلکہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عربی کی 3 لائنیں ہیں، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ میری دختر ارجمند حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ عالمین کی اول و آخر تمام خواتین کی سید و سالار ہیں، وہ میرے بدن کا حصہ ہیں، پیج 132، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا میوہ ہیں اور میری روح ہیں جو دونوں پسلیوں کے درمیان میں ہے۔ وہ انسان کی شکل میں حور ہیں، جس وقت وہ بارگاہ خداوندی میں اس کی بندگی و عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اس وقت اس کا نور ملائکہ آسمانی کے لیے اس طرح جگمگاتا ہے جس طرح ستاروں کا نور اہل زمین کو دکھائی دیتا ہے۔ اور یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، حوالہ ہے امالی صدوق بہار الانوار جلد نمبر 43۔ آگے لکھا ہے، ان دونوں احادیث کی روشنی میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو زہرا کا لقب کیوں دیا گیا، سوالیہ نشان۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے کہ اس مضمون کی ایک اور حدیث بھی ہے، ان کے چہرے سے نور پھوٹتا تھا، یعنی ایسا چہرہ جو ذوفشاں ہو۔ علاوہ ازیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اور اسما بھی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا ہر اسم آپ کی فضیلت اور آپ کے امتیازات کا ایک جامع بیان ہے۔ ان میں سے کچھ اسما یہ ہیں، میں پڑھتی ہوں سامعین: البتول، الازرا، الحانیہ، اور حانیہ جو ہے وہ ہنو یعنی جیم چے ہے نون واو سے ہے۔ حانیہ اسے کہا جاتا ہے، حانیہ جو ہے وہ جیم چے ہے والا ہے، حانیہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنی اولاد کو نوٹ کر چکا ہے اور ان پر بہت زیادہ مہربان و شفیق ہے۔ آپ کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ام ابیہا ہے اور یہ کنیت تمام کنیتوں سے افضل ترین کنیت ہے۔ اچھا، اب اگلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے البتول، جو یہ بتائے گئے تھے نام، ان سب کے بارے میں یہ تفصیلات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بتول کے بارے میں لکھا ہے۔ البتول کہ آفریدگار ہستی نے اپنی مخلوق میں سے جمادات و نباتات، دوبارہ پڑھتی ہوں، آفریدگار ہستی نے اپنی مخلوق میں سے جمادات و نباتات اور حیوانات و انسان کو خلق فرمایا، پھر ان سب کے لیے قوانین و سنن وضع فرمائے، پھر اپنی تمام مخلوق کو ان قوانین کا تابع بنایا۔ اب یہ نمبر کچھ دیے ہوئے، نمبر 1 آگ، اللہ نے آگ کی فطرت میں جلانا رکھا ہے اور وہ اپنی شرائط اور مقررات
کے ساتھ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہی جلانے کے لیے ہیں۔ اگلا لکھا ہے نباتات۔ اللہ تعالیٰ نے نباتات کا اپنا اپنا موسم بنایا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے جگہ کا بھی تعین فرمایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے عوامل تشکیل دیے ہیں، وہ نمو پاتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ثمرآور ہوتے ہیں۔ آپ ایک بیج کے دانے میں غور و خوض کریں، جب اسے زمین میں کاشت کیا جاتا ہے اور اس کی پیدائش اور نشو و نما میں قدرت کے مقرر شدہ عوامل مدد کرتے ہیں تو وہ زمین سے اگتا ہے، اور اس کے نمو کا بھی ایک خاص زمانہ ہوتا ہے، یہ ہے نباتات میں اللہ کی کاریگری، جس کی بنا پر وہ زندگی پاتے ہیں۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں، بس یہ جو ہم نے 2 پوائنٹ ابھی پڑھے ہیں البتول نام کے ساتھ، اس کو یہاں پر ابھی روک دیتے ہیں اپنی اس ریڈنگ کو، کیونکہ ٹائم ہو گئے ہیں 30 منٹس۔ ساتھ ہی میں ریکارڈنگ اگلی کرنے جا رہی ہوں، یعنی کہ آپ لوگ بھی ساتھ ہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں۔ فی امان اللہ۔